بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ نے اس سے پہلے ہماری ویڈیو دیکھی ہوگی۔ اب ہمارا وہی سلسلہ ہے، آؤ گھر بسائیں۔ تو اسی سلسلے میں آج ہم آپ سے بات کریں گے کہ طلاقیں جو ہے یا خلا جو ہے ہوتے ہوتے رک کیوں جاتا ہے۔ جب کورٹ میں بات جاتی ہے اور میاں بیوی کورٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ طلاقیں ہوتے ہوتے رک کیوں جاتی ہیں؟ ورنہ تو بھائی کورٹ میں گئے، اتنا عرصہ لڑے جھگڑے، ساری پارٹیاں آپس میں لڑی جھگڑی، وکیلوں کو پیسے دیے اور سب کچھ کیا، اور ایک سے ایک وکیل جو ہے وہ اپنے وہ بحث و بحث دونوں طرف کی کرتے رہے، اور وہ تو بڑے امید تھے، ان کو تو پیسے ملتے ہیں کہ بھائی گھر ٹوٹے یا گھر بسے ان کی بلا سے۔ تو وکیل تو اپنی پوری کوشش کرتا ہے، جو توڑنے والا ہے وہ بھی اور جو بچانے والا ہے وہ بھی۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب آخری وقت آتا ہے یہ ڈیسائیڈ کرنے کا کہ ہاں بھائی اب سائن کر دو کہ ہم بس طلاق لے رہے ہیں یا خلا لے رہے ہیں، تو اس وقت کیا ہوتا ہے، وہ میاں بیوی وہ جوڑا جو ہے وہ جب ایک دوسرے کو دیکھتا ہے تو ان کو وہ سارے اپنے خوبصورت لمحات جو ہیں جو انہوں نے ساتھ گزارے ہوتے ہیں، جو اچھی جگہ وہ گئے ہوتے ہیں، اچھا کھایا پیا ہوتا ہے، ویسے لڑائی تو نہیں ہوتی نا، شادی کے بعد بہت اچھے لمحات بھی ہوتے ہیں، گھومنے پھرنے گئے ہوتے ہیں، کھایا پیا ہوتا ہے، تو اس میں جو وہ اچھے لمحات ہیں اس وقت وہ سارا جو فلم ہے وہ ان کے سامنے دونوں کے چلتی ہے۔ اور پھر انہوں نے وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے ہیں، آج اگر ہم نے سائن کر دیا اور ہم نے اپنا گھر توڑ دیا تو کیا ہوگا، ہمارے بچے رول جائیں گے، ہمارا گھر ٹوٹ جائے گا، دونوں خاندان ہو جائیں گے، ہوگا کیا، اس میں کوئی بہتری تو آئے گی نہیں۔ طلاق لینے سے یا خلا لینے سے کوئی بہتری تو آنے سے رہی۔ ہاں بہتری آئے گی کہ اگر ہم برداشت کر لیں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیتے، اور یقین کیجئے کہ یہ میاں بیوی کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت بنایا ہے اور اس میں ایسی محبت ڈال دی ہے دونوں میاں بیوی کے دلوں میں کہ اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے۔ یقین کیجئے دو غیر لوگ ہوتے ہیں بالکل، چلو کزنس میں شادی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو جانتے ہیں، لیکن کوئی دوسرے ملک کا ہوتا ہے، کوئی کہیں کا ہوتا ہے، لیکن جب ان کے میاں بیوی بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی رحمت سے ان کے دلوں میں ایسی محبت ڈال دیتا ہے کہ وہ پھر ایک جان دو قالب ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن میں بھی یہ ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ تو جب وہ ساری جو ان کی جو فلم جو ہے وہ چلتی ہے اور ان کو اپنی خوشگوار یادیں یاد آتی ہیں، اپنی محبت کے لمحات یاد آتے ہیں، تو پھر وہ آخری وقت پہ جب گھر ٹوٹنے والا ہوتا ہے، جب طلاق ہونے والی ہوتی ہے، جب خلا ہونے والا ہوتا ہے، تو وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتے ہیں اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے، اور وہ یہ کہتے ہیں ہمیں نہیں کرنے، ہم طلاق نہیں لیں گے، ہم خلا نہیں لیں گے، ہم اپنا گھر بسائیں گے۔ اب یہ دیکھیے، آئیے دیکھتے ہیں کہ اس حد تک، اس نہج تک، طلاق تک یا خلا تک پہنچتے کیسے ہیں۔ اس کی وجوہات کئی ہیں۔ دیکھیے جب سب کہتے ہیں جی گھر میں برتن ہوتے ہیں ساتھ رہتے ہیں تو بچتے بھی ہیں چٹکتے بھی ہیں، تو اسی طرح سے انسان ہے، انسان جب ایک ساتھ رہتے ہیں تو بھائی اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے۔ کبھی میاں باہر سے تھکا ہوا آیا ہے، بیوی نے اپنی بے شکایتیں یا فرمائشیں شروع کر دی، وہ چڑھ جاتا ہے۔ اب باہر سے تو نرم گرم سن کے آتا ہے، عورت گھر میں سارا دن یہ کام وہ کام، یہ دھونا وہ پیسنا وہ پکانا وہ رینگنا، اور گھر والوں کی باتیں بھی سننا سب کرنا، تو وہ بھی تپی ہوئی ہوتی ہے۔ جب دو تپے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر ان میں جھگڑا ہوتا ہے، جب جھگڑا ہوتا ہے تو پھر وہ جب ہم جھگڑتے ہیں تو شیطان تو بڑا خوش ہوتا ہے، وہ ہمارے درمیان میں آ جاتا ہے، کبھی اس کو بھڑکاتا ہے کبھی اس کو بھڑکاتا ہے، دونوں میاں بیوی خوب لڑتے ہیں۔ اب جو گھر والے ہوتے ہیں، لڑکی والے اور لڑکے والے، وہ دونوں پارٹیاں جو ہے وہ بے حد پریشان ہوتی ہیں، خوش تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ جب لڑکی اپنے میکے جاتی ہے تو وہ سارے جو خوبصورت لمحات تھے ان کا ذکر تو نہیں ہوتا، غصے میں تو اچھائی نظر نہیں آتی نا، وہ صرف شکایتیں جو ہوتی ہیں، جو غصہ اس وقت کیا ہوا ہوتا ہے، یا گھر میں جو کسی سے اس کے ناخوشگوار کوئی واقعہ ہوا ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے، کسی نے اس کے ساتھ کچھ کیا ہوتا ہے، تو وہ اپنے گھر والوں سے جا کے وہ بقول صاحب کے ایک ڈاکٹر ہیں ان کے بقول کہ ہر شخص اپنی کہانی میں
خود ہیرو ہوتا ہے، خود ہیروئن ہوتی ہے، یعنی وہ ہی معصوم ہوتا ہے، اس میں ساری خصوصیات ہوتی ہیں، اس میں ساری خوبیاں ہوتی ہیں، اور جو دوسرا اس کا پارٹنر ہوتا ہے ساری برائیاں اس میں ہوتی ہیں، ساری جہالت اس میں ہوتی ہے، سارا ظلم اس میں ہوتا ہے، اور یہ جو ہے یہ معصوم ہوتی ہے۔ اب لڑکی کو تو ویسے ہی سب محبت کرتے ہیں، جب لڑکی اپنے میکے جاتی ہے اور اپنے بھائی سے کہتی ہے، ماں سے کہتی ہے، شکایتوں کے تو پہاڑ انبار لگا دیتی ہے، تو پھر وہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی ان کی بیٹی تو معصوم ہے، وہ تو بالکل ٹھیک ہے، وہ کھانا پکا رہی ہے، بچوں کو بھی دیکھ رہی ہے، ساس سسر کی بھی خدمت کر رہی ہے، اس آدمی کا دماغ ہی نہیں ملتا، ہماری بیٹی کو تنگ کرے جا رہا ہے۔ اب وہ جناب سارے جو ہے اپنے دل میں، اپنے جو ہمارے جسم کا 70% پانی، جو ٹھنڈا پانی جو ہے، شفاف پانی جو ہے، اس کو غصے کی آگ سے اس کو خراب کر دیتے ہیں، اور بدگمانیاں اور غصہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اب لڑکے والے، لڑکے کی ماں وہ بھی تو محبت کرتی ہے اپنے بیٹے سے، بہنیں بھی تو محبت کرتی ہیں اپنے بھائی سے، باپ بھی تو بات تو پھر بھی سمجھداری کا مظاہرہ کر لیتے ہیں، لیکن بہنیں اور ماں جو ہے وہ تو اپنے بیٹے کی وہ ہو جاتی ہے کہ دیکھو یہ لڑکی کو تو ہم بیاہ کے لائے، اپنے گھر میں رکھا، سارا اس کا خیال کرتے ہیں، مگر اس کا دماغ ہی نہیں ملتا، ہر وقت میرے بیٹے کو تنگ کرتی ہے، ہر وقت لڑتی ہے، اس کا تو کسی سے رابطہ ہے، وہ کسی سے اچھا سلوک ہی نہیں ہے، ہم سے بدتمیزی کرتی ہے، گھر سا۔ اب کیا ہوتا ہے، جو چیزیں جو برائیاں نہیں بھی ہوتی اس لڑکی میں، وہ سب ان کو سب نظر آنے لگتی ہے، دیکھو جوتے وہاں پڑے ہیں، کپڑے وہاں پڑے ہیں، استری بھی نہیں کی ہے اس نے، کپڑے بھی نہیں دھوئے ہیں، اور کھانا ایسا پکایا، دال میں آج کنکر نکل آیا، تو اس قسم کی جو چیزیں نہیں بھی ہوتی وہ بھی برائیاں بہو میں نظر آنے لگتی ہیں، اور پھر وہ اپنے بیٹے کو کہتی ہیں ہاں بیٹا تم صحیح ہو، یہ لڑکی ہی غلط ہے، ہم نے غلط شادی کر دی تھی تمہاری۔ اب چاہے لڑکے نے اپنی پسند سے کی ہو تو کہتے ہیں دیکھو تم بھی پسند کر کے لائے تھے، دیکھا کیسی نکلی، ہم کر کے لاتے تو اچھی لاتے، اور اگر خود لائے ہوں گے تو کہیں گے دیکھو ہم تو اچھا دیکھ کے لائے تھے مگر یہ ایسی نکلی۔ ہاں بیٹا چھوڑ دو اس کو، دفع کرو اس کو اپنے گھر میں سکون سے، میں تمہیں بہت اچھی لڑکی سے تمہاری شادی کراؤں گی، یہ ہوتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، دونوں بیوی وہ ان کی پارٹی جو ہے وہ اسے بھڑکاتی ہے، ادھر والی پارٹی ان کو بھڑکاتی ہے، دونوں میاں بیوی جو الگ الگ رہ کے وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں۔ اب اس میں کام کس کا ہے، منصف کا، اس میں ہمیشہ منصف تھرڈ پارٹی ہونی چاہیے، جو دونوں کی بات سنے، لڑکے کی بات بھی سنے، لڑکی کی بات بھی سنے، اور ایک دن میں نہیں، کہ انہیں جانتا بھی ہو، اگر خاندانوں کو جانتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، کہ اسے پتہ ہے کہ یہ خاندان بہت اچھا ہے، یہ خاندان بہت اچھا ہے، یہ وقتی ان میں غصہ آ گیا ہے، کوئی کبھی پیسے کی کمی آ جاتی ہے، کبھی اور کوئی شکایت ہو جاتی ہے، تو اس میں بدگمانیاں بھی آ جاتی ہیں، کچھ بھی ہو جاتا ہے، تو وہ منصف کا کام شروع ہوتا ہے کہ وہ دونوں کو بیٹھ کے سمجھائے، ان کو الگ سمجھائے، انہیں الگ سمجھائے، گھر والوں کو بھی سمجھائے۔ لیکن جب وہ منصف بھی ناکام ہو جاتا ہے تو پھر کورٹ کچہری کے چکر لگتے ہیں۔ اب کورٹ کچہری کے جب چکر لگتے ہیں تو بھائی ادھر وکیل وہ بھی اپنے تلواریں تیز کر کے بیٹھا ہوتا ہے، ادھر والا وکیل وہ بھی اپنے جو توپیں تیز کر کے بیٹھا ہوتا ہے، بارود بھر کے بیٹھا ہوتا ہے، دونوں خوب لڑتے ہیں، یعنی آپس میں بھی ایک طرح سے وہ لڑ ہی رہے ہوتے ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے، وہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ طلاق ہو جائے، دوسرا ثابت کرنا چاہتا ہے کہ گھر بس جائے۔ اب ان کے جھگڑوں کو اور اس منصف مزاجی کو اور سمجھانے کو ایک پیریڈ گزر گیا، جب وہ لوگ فیصلے والے دن وہاں پہنچے، اس گھڑی پہ پہنچے، تو ان دونوں میاں بیوی کو یہ ریئلائز ہوا، یہ انداز ہوا انہیں کہ بھائی ہم تو بلا وجہ، وہ تو کوئی بات ہی نہیں تھی، لو اگر بلب ٹوٹ گیا تھا میں نے نہیں لگایا تھا تو ایسے کیا ہو گیا؟ اب بیوی بھی یہی کہتی ہے کہ بھائی اگر بٹن نہیں ٹانکا تھا میں نے، ٹوٹ گیا تھا تو کیا ہوا؟ تو یعنی دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں کہ ایسی تو کوئی بات ہی نہیں تھی کہ ہم اپنا گھر توڑ لیں اور ہم اپنے بچوں کو ادھر سے ادھر کر دیں، بیچارے بچے رول جائیں، ہمارا گھر ٹوٹ جائے، اب کہاں دوسری شادی ہوگی، اتنا خرچہ تو پہلی شادی پہ ہو چکا تھا۔ تو دونوں سمجھداری سے کام لیتے ہوئے، اور وہاں پہ آخری وقت جب ان کو سائن کرنا ہوتا ہے اس وقت وہ دونوں ہاتھ میں لا لیتے ہیں اور وہ اپنا گھر بسا لیتے ہیں۔ ایک فیملی کو میں جانتی ہوں، بہت سمجھدار دونوں میاں بیوی، جب ان کی شادی ہوئی نا تو شوہر جو ہے وہ بہت سمجھدار، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، جو ان کی پہلی رات تھی،
اسی میں انہوں نے پہلی رات میں اپنی بیوی کو یہ سمجھا دیا کہ دیکھو ہم دونوں میں نا اتفاقی بھی ہوں گے، جھگڑے بھی ہوں گے، بشر ہیں، انسان ہیں، اور لڑے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں؟ لڑنے کے بعد جو دوستی ہوتی ہے تو بڑی خوبصورت ہوتی ہے۔ تو ہم دونوں میں لڑائی اگر ہوگی تو تم اپنے گھر والوں کو مت بتانا، میری شکایت مت کرنا، میں اپنے گھر والوں سے تمہاری شکایت نہیں کروں گا، کیونکہ ہم دونوں تو لڑکے ایک ہو جائیں گے لیکن وہ دونوں فیملیز ڈسٹرب ہو جائیں گی، اور پھر وہ نگیٹیوٹی بھی پھیلے گی، بدگمانیاں بھی ہوں گی، یعنی دو خاندان جو ہیں ان میں فاصلے پیدا ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہم دونوں آپس میں جو بھی ہمارے درمیان میں اختلاف ہوتا ہے، جو ڈفرینس اوپینین ہوتا ہے، ہم اس کو بیٹھ کے حل کر لیں گے، وقتی ہمارا غصہ ہوگا ہم پھر ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اب بیوی نے اس بات کو گرہ میں باندھ لیا، یہ اس کی سمجھداری۔ دونوں خوب لڑتے ہیں بھائی، دل بھر کے لڑتے ہیں، جم کے لڑتے ہیں، جھک جھک لڑتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر میں صحیح ہو جاتے ہیں۔ اب ان کے جو بچے ہیں ماشاءاللہ، ان کے بچے ہو گئے، اور بچوں کو یہ پتا ہے کہ اماں ابا جو لڑ رہے ہیں تو یہ وقتی ہے، اور اگر اس دوران میں، لڑائی کے دوران میں بچوں کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کی لڑائی سے ہمارے پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا ہے، ہمیں ڈانٹ نہیں پڑے گی، ہمیں چپ ہو کے ایک طرف خاموش ہو کے ڈر کے سہم کے نہیں بیٹھ جانا ہے۔ وہ اپنے کام بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، پاپا یہ کیا نام ہے آئس کریم کھانے میں آپ کب لے جائیں گے، یا چھوٹی بچی کہتی ہے کہ میری ماما میرا ہوم ورک کب آپ کروائیں گی، تو یعنی وہ ماں بھی بڑے سکون سے اس بچی سے کہہ دیتی ہے ہاں ابھی تھوڑی دیر کرواتے ہیں، میں تمہیں کروا دوں گی، اور بابا جو ہے وہ بھی بچے سے کہتے ہیں ہاں بیٹا ذرا لڑ لیں، لڑنے تو دو ہمیں، اور اس کے بعد پھر ہم سب چلیں گے آئس کریم کھانے کے لیے۔ تو یہ ہوتی ہے خوبصورتی، رشتوں کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ پتہ ہے کہ ہم ایک ہے، ہمارا ایک یونٹ ہے، ہمارے دل ایک ہیں۔ یہ وقتی طور پہ ابال آ گیا ہے تو کوئی بات نہیں، بیٹھ جائے گا۔ اب دودھ آپ ابالتے ہیں، جب گرم کرتے ہیں تو وہ آہستہ سے ابلتا ہے، ابھنتا ہے، اب اگر اس میں ایک قطرہ پانی ڈال دیں تو وہ بیٹھ جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہمارا مزاج ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارا غصہ ہے یہ وقتی ہے، ایک نے بھی مسکرا کے دیکھ لیا دوسرے کا غصہ کافور، بس ختم۔ تو اس لیے طلاقیں بھی رک جاتی ہیں اور گھر بھی بس جاتے ہیں، اور یہ صرف سمجھداری کی وجہ سے ہوتا ہے، منصف کی سمجھداری۔ اور لڑکی اپنے شوہر کی شکایت اپنے میکے میں نہ کرے، لڑکا اپنی بیوی کی شکایت اپنے گھر والوں سے نہ کرے۔ یقین کیجئے کمرے کے اندر جو لڑائیاں ہوتی ہیں وہ باہر نہیں نکلنی چاہیے، وہ وہیں پہ پھر سیٹ بھی ہو جاتی ہیں، وہیں وہ بیٹھ بھی جاتی ہیں، وہ جھاگ بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی مٹھی کھلتی ہے، ہم اگر کسی ایک کو بھی بتا دیتے ہیں تو وہ بات پھیل جاتی ہے، اور جب پھیلتی ہے تو شیطان کے چیلے پھیل جاتے ہیں، اور وہ بات خراب سے خراب تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو گھر بنائیے، گھر بسائیے، خوش رہیے، برداشت کیجیے، اور معاف کرنا سیکھیے، ایک دوسرے کو معاف کر دیجیے۔ غلطیاں تو ہم سب کرتے ہیں، کیوں نہ کریں؟ Learn is to learn۔ تو یعنی ہم غلطی کر کے ہی تو سیکھتے ہیں، اگر ہم غلطی کریں گے نہیں تو سیکھیں گے کیسے؟ تو اس لیے کوئی بات نہیں، غلطی کی، غصہ کیا، پانی پی لیں، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جب ہمارا 70% اندر کا پانی ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال کریے اور خوش رہیے۔ الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔